اسی طرح ایک موقع پر حضور تشریف فرما تھے اور حضور کھانا تناول فرما رہے تھے زمین پر بیٹھ کر. ایک خاتون جو غیر مسلم تھی اور عداوت بھی رکھتی تھی دل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ گزری. اب حضور زمین پر بیٹھے ہیں. اب جو سنت طریقہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک گھٹنا مبارک زمین پر رکھا ہوا ہے اور ایک کو زمین سے اٹھایا ہوا ہے، جو سنت ہے کھانا کھانے کی. اسی طرح بیٹھ کے حضور کھانا تناول فرما رہے ہیں. تو وہ خاتون آئی اور اس نے کہا کہ آپ دعوت خاتم النبیین ہونے کا کرتے ہیں اور کھانا غلاموں کی طرح کھا رہے ہیں. اس نے کہا حضور غصے میں آئیں گے، جلال میں حضور آئیں گے اور مجھے حضور اس کے بارے میں ڈانٹ ڈپٹ والا حکم ارشاد فرمائیں گے. کیا جملہ اس نے کہا کہ آپ خاتم النبیین ہونے کا دعویٰ فرماتے ہیں اور کھانا آپ غلاموں کی طرح بیٹھ کے کھا رہے ہیں. تو حضور مسکرائے اور حضور نے فرمایا ہاں میں بھی اپنے رب کا غلام ہوں، اور کون ہے جو مجھ سے بڑا غلام ہو. اب اس کو ان لفظوں کی توقع نہیں تھی کہ آگے سے مجھے یہ جواب ملے گا. مزہ کیا ہے کہ کوئی آپ سے بری گفتگو کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھی گفتگو کریں. کوئی آپ کے سامنے برے الفاظ دہرا رہا ہے، سنت عمل کیا ہے کہ آپ اس کے سامنے اچھے الفاظوں کو دہرائیں. دلوں کو تھام کے سنے. حضور نے فرمایا ہاں میں اللہ کا غلام ہوں، اور کون ہے جو مجھ سے زیادہ اللہ کا غلام ہو. پھر اس خاتون کے پاس جملے نہیں تھے تو اس نے کہا آپ اکیلے ہی کھانا کھا رہے ہیں، مجھے نہیں دے رہے. جو لقمے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارکہ میں تھے، حضور نے وہ لقمے اس خاتون کو عطا فرمایا، یہ تم لے لو. اس نے کہا نہیں میں یہ لقمے نہیں کھانا چاہتی، کیونکہ اس پہ اب ظاہر ہو چکا تھا کہ حضور تو رحمت للعالمین ہے، شان ظاہر ہو چکی تھی. اس نے کہا نہیں مجھے یہ لقمہ نہیں چاہیے، بلکہ جو آپ کے دندان مبارکہ میں، آپ کے چہرہ انور کے اندر، جوف کے اندر جو لقمے آپ لعاب دہن لگ چکے ہیں، مجھے وہ لقمے چاہیے. اب ذرا دلوں کو تھام کے سنے. حضور نے اپنے منہ مبارک سے وہ لقمے نکال اس خاتون کو دے دیے. اس خاتون نے وہ لقمے اپنے منہ میں ڈالے ہیں. صحابہ کیا کہتے ہیں، ایمان تو وہ لے آئیں. پورے عرب میں پھر ان سے میٹھے لہجے والی کوئی خاتون موجود نہیں تھی. جب بھی وہ گفتگو کرتی ان کی گفتگو مٹھاس سے بھری ہوئی ہوتی تھی. اس لیے اپنی